ایران اور عمان میں آبنہ ہرمز میں بحری راستے کی جغرافیائی حد بندی پر اتفاق۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی تصدیق۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور عمان میں معاہدے پر مشترکہ اعلامیے کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ معاہدے کا حتمی اعلان کسی تیسرے فریق کی عدم مداخلت سے مشروط ہوگا۔ جارحانہ امریکی اقدامات اور ناکہ بندی کے باعث آبنہ ہرمز میں غیر یقینی صورتحال برقرار رہنے کا خدشہ ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان مجوزہ معاہدہ آبنہ ہرمز میں مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں دیتا۔ خطے میں امریکی فلیٹ اور فوجی اقدامات ابھی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان اور قطر کی کوششیں جاری ہیں۔ باقر غالباف یا عباس عراقچی کا دورہ پاکستان یا قطر کا کوئی پروگرام نہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے آئندہ 48 گھنٹوں میں ڈیل فائنل ہو جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کے ایلچی سٹیو وٹکوف اور ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پاسداران انقلاب سے منسلک 3 اداروں نے پابندیاں ختم کر دیں۔ 3 ایئر لائنز اور 2 طیاروں پر عائد پابندیاں ختم کی گئی ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آنے کا امکان۔ ایرانی وزارت خارجہ سے مذاکرات کی تفصیلات طلب کری گئی۔ عمان کے ساتھ کسی بھی معاہدے سے آبنہ ہرمز فوری طور پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ ایرانی نشریاتی ادارے کا دعویٰ۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ہرمز میں جہاز رانی کے انتظامات سے متعلق مذاکرات صرف تہران اور مسقط کے درمیان ہو رہے ہیں اور ان کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال۔ صدر ٹرمپ نے قطر کے کردار کو سراہا، کہا کہ دوحہ کا سفارتی رابطوں میں کردار اہم ہے۔ امیر قطر بولے کہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کیا جائے، مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ فریقین نے امن اور استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق فریقین میں کسی نکتے پر متفق ہونے کی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ مذاکرات کی جانب واپس لوٹنے کے لیے جنگ بندی اہم ہے۔ پاکستان، عمان سمیت ثالث ممالک مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران بات چیت اور مستندوں پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ایران امریکہ جنگ اور خلیجی ممالک پر جنگ کے اثرات زیر بحث آئیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر بات ہوگی۔ یمنی حوثیوں کا بحیرہ احمر میں ایک اور بحری جہاز پر حملہ۔ ترجمان یحییٰ سری کے مطابق سعودی عرب کے تیل بردار بحری جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی بحیرہ احمر کے شمالی حصے میں ساحل کے قریب کی گئی۔ ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا گیا کہ سعودی عرب کے خلاف محاصرے کے بعد سے 8ویں بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 29 آئل ٹینکرز کو واپس لوٹنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ یمنی بندرگاہ کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر بھی حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ حدیدہ بندرگاہ کے قریب بحیرہ احمر میں ہوا۔ بھارتی جہاز غرق ہوگا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بھارتی کارگو جہاز پر حملہ کس نے کیا۔ بابر اعظم کی کپتانی میں شکستوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ لگاتار 8 ٹیسٹ ہارنے والی پاکستانی ٹیم کی جیت کے ٹریک پر واپسی۔ دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم نے 75 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ عبداللہ شفیق اور کپتان بابر اعظم 24 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اذان اویس 18، امام الحق نے 9 رنز بنائے۔ 2 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر میں۔ اس بار ٹیم دوسری اننگز میں صرف 117 رنز بنا کر ڈھیر۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو سپن کے جال میں پھنسایا۔ ایک اینڈ سے ساجد خان، دوسرے سے علی عثمان نے وار کے گھومتی گیندوں کے سامنے حریف بلے باز ٹک نہ پائے۔ ساجد خان نے میچ میں 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ علی عثمان نے 6 وکٹیں اپنے نام کی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 344 رنز، دوسری اننگز میں 111 رنز بنائے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 387 رنز بنائے تھے۔ بابر اعظم اور جسٹن گریور پلیئر آف دی سیریز، عبداللہ شفیق پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ حکومت کہیں نہیں جا رہی، وزیر اعظم 5 سال پورے کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیاسی قیاس آرائیوں پر 2 ٹوک جواب۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کا حصہ ہوں، اپنی حکومت کو چارج شیٹ آخر کیوں کروں گا۔
موجودہ نظام کہیں نہیں جا رہا، وزیر اعظم کو مشورہ دوں گا، کابینہ کے وزراء کی پرفارمنس چیک کریں، میں اپنی کارکردگی پر وزیر اعظم کو جواب دہ ہوں، وزیر اعظم وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ تیسرے فریق سے کرائیں، میری کابینہ میں حاضری 70% کے قریب ہے، جن لوگوں نے کہا کہ 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کیا، ان کی مہربانی، FBR میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے، محسن نقوی نے کہا سسٹم تباہ ہو چکا، یہ کس سسٹم کی بات کرتے ہیں، وزیر داخلہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ محسن نقوی کا بیان بے معنی ہے، اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں، مسائل کے حل کے لیے یونٹ، صوبے اور بااختیار بلدیاتی نظام سے کسی کو انکار نہیں۔ ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام آئین کی مدد سے فیڈریشن قائم ہے، عدلیہ اور ایگزیکٹو آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کریں، انتظامی یونٹ اسی سسٹم میں بنیں۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ قرار، پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی شعبے میں مشترکہ کاوشوں پر اتفاق، واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری، علاقائی اور عالمی دہشت گردی کے خطرات پر تفصیلی تبادلہ خیال، دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، وفود نے دہشت گردی کے خدشات، سرحدی تحفظ اور سہولت کاروں کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا، خطے کے امن اور شہریوں کو نشانہ بنانے والی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کا اعادہ کیا، دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیاں بڑھانے پر زور دیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا، اپنے ہمسایہ ملک ایران سے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وزیر اعظم سے ایران کے وزیر صنعت اور تجارت سید محمد عطابک کی ملاقات، سرحدی تجارت کے فروغ، 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے کے لیے سہولیات بڑھانے اور کسٹم طریقہ کار میں ہم آہنگی لانے پر اتفاق، وزیر اعظم نے کہا خطے میں پائیدار امن کے قیام، دو طرفہ تعلقات، تجارت کے مزید فروغ سے متعلق ایرانی صدر سے حال ہی میں اچھی گفتگو ہوئی، مقرر کردہ $10 ارب کی دو طرفہ تجارت کا ہدف حاصل کیا جائے گا، تجارت، خوراک، زرعی اجناس اور مصنوعات کی تجارت کے فروغ سے مستفید ہوں گے، وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام دیا۔ پاکستان کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت، مقامات مقدسہ پر اسرائیل کے قبضے کے مسموم مقاصد کو ناقابل قبول قرار دے دیا، فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنے پر زور دیا، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اردن میں وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، مسجد الاقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی دراندازی کی مذمت کرتے ہیں، پاکستان اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آبادکاری اور فلسطینی علاقوں پر قبضے کو مسترد کرتا ہے، غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، اسحاق ڈار سے ترکیہ اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کی ملاقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، نائب وزیر اعظم سے اردنی وزیر خارجہ بھی ملے۔ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد میں تاخیر، قطر نے اسرائیل کو براہ راست ذمہ دار قرار دے دیا، قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا کہنا ہے امن منصوبے میں پیش رفت نہ ہونے کی مکمل ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے، ادھر امریکی صدر نے کہا حماس ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو چکی، تاہم اسرائیل اب بھی غزہ سے اپنی افواج نکالنے پر تیار نہیں، قطر کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب غزہ میں جنگ بندی اور مستقل امن کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران فلسطینی قیادت کے ہر فیصلے کی حمایت کرے گا، فلسطین ایران کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور حماس کے سیاسی رہنما خلیل الحیا کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی صدر نے کہا کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود فلسطین ایران کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح ہے اور رہے گا، حماس رہنما نے فلسطینی عوام کی حمایت پر ایران کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ حماس دیگر فلسطینی دھڑوں سے مشاورت کے ساتھ سیاسی مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر صدر مملکت کی منظوری میں تاخیر، وفاقی حکومت نے آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا،
आर्टिकल 48 और आर्टिकल 75 के तहत जजेस की तकरीर का नोटिफिकेशन जारी करने पर मुशावर ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 48 के तहत सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं। अगर कोई समरी भेजी जाती है तो सदर 15 दिन में एतराज़ करके वापस भिजवा सकते हैं। एतराज़ मिलने की सूरत में वज़ीर आज़म नई समरी भिजवाएंगे। अगर सदर ने फिर भी 10 दिन में दस्तखत न किए तो समरी अज़ खुद मंजूर तस्वुर की जाएगी। उधर जजेस तकर्रुर की समरी मंजूर न करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त एडवोकेट लुकमान जफर की जानिब से दायर की गई। जेल हुकाम की बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद। बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने के खिलाफ दरख्वास्त अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी से कोई इम्तियाजी या गैर मसावी सलूक रवा नहीं रखा जा रहा। जेलों में कैद तन्हाई में रखने का निज़ाम खत्म हो चुका। बानी के साथ जेल में कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म और सियासी जमात के सरबराह की हैसियत से उनके लिए सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात हैं। उन्हें बाकायदगी से उनकी पसंद के अखबारात और किताबें फराहम की जा रही हैं। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब तक वर्जिश की सहूलत हासिल है। जेल के डॉक्टर्स रोज़ाना 3 मरतबा उनका मुआयना भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने भी फरवरी में दौरा किया और हालात को मुनासिब और इत्मीनान यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ शहर शहर भारत के खिलाफ रैलियां और मुजाहिरे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी भारतीय इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों से इज़हार एकजहती। कश्मीर सेंट्रल लाहौर और जम्मू और कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर दस्तखती मुहिम। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया ने रज़ा हॉल से कचहरी चौक तक रैली निकाली। फैसलाबाद की ज़रा यूनिवर्सिटी में तलबा असातिज़ा और यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की रैली। बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियां निकाली गईं। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, बदीन, जैकबाबाद, दादू और जामशोर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय इक़दाम की मज़म्मत। सबात, लोयरदीर, मालाकंड, हंगू और अक्सई और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में मुजाहिरे। चमन, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहरियों ने रैलियां निकाली। पाकिस्तान और अमेरिका दो तरफा तिजारती फ्रेमवर्क जल्द मुकम्मल करने पर मुत्तफ़िक़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी नुमाइंदे के साथ वर्चुअल मुलाकात। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने का फ़ैसला। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात में रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान ने अमरीकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के साथ ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका के साथ मजबूत तिजारती शराकत दारी बरामदात में इजाफे और माशी इस्तेहकाम में मददगार होगी। मजबूत शराकत दारी दोनों ममालिक के कारोबारी हलकों के लिए नए मौक़े पैदा करेगी। पाकिस्तान और ईरान का B2B रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। बार्टर ट्रेड निज़ाम को वसअत देने और मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। सरहदी तजारत के फ़रोग़ और मकामी आबादियों को मौशी मौक़े फराहम करने का इरादा। सरहदी मंडियों के मौसर इंतज़ाम के लिए मुश्तरका कमेटियाँ कायम होगी। पाक ईरान मुश्तरका तजारती कमेटी का इजलास। तजारती हुजूम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर गौर। इजलास के मुतफ़िका मिनट्स पर दस्तखत। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान में तजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। आज़ादाना तजारती मुआहदे पर बात हुई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर दिफ़ा ने इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुसलसल राबितों और तामीरी बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। बिजली की तकसीम कर कंपनियों की निजकारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। डिस्कोस की निजकारी में आलमी मयार के सरमायाकारों की शमूलियत यकीनी बनाने का भी कह दिया। निजकारी कमीशन में इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। बिजली कंपनियों की निजकारी और निजकारी कमीशन की इस्लाहाती तंजीम नौ का जायज़ा इजलास, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि निजकारी के तमाम मराहिल क़वाइद के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आज़म से जायका के वफ़द की भी मुलाकात।
دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ اسلام آباد میں ریسکیو 1122 کا باقاعدہ سیٹ اپ نہ ہونے پر برہم۔ کیپٹل ایمرجنسی سروس کو فوری طور پر فعال ادارہ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کا حکم۔ سی ڈی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، محسن نقوی نے کہا قانونی تقاضے مکمل کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں جائکا کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ پنجاب میں عوامی ترجیحاتی شعبوں میں اشتراک کے امکانات کا جائزہ لیا۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے والے پروجیکٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں ترقی کے لیے جائکا کے اشتراک کار کو سراہتے ہیں۔ سندھ میں گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیکس اور انشورنس نظام میں اصلاحات کی تجویز منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ آف روڈ اور تباہ شدہ گاڑیوں کی ڈی رجسٹریشن پالیسی کی منظوری۔ ناقابل استعمال یا سسٹم سے خارج گاڑیوں کے مالکان 30 سپتمبر تک تحریری اعلامیہ جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ اعلامیہ جمع نہ کرانے والی گاڑیوں کو آف روڈ تصور کیا جائے گا۔ غیر ادا شدہ واجبات رکھنے والی آف روڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن 30 دن بعد معطل ہو جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس اور عوام کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت کی اولین ترجیح قیام امن ہے۔ امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا شہدائے پولیس کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ کہا حکومت پولیس کے ساتھ ہے، ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے کہا کہ جب سے وردی پہنی بہت سی مشکلات ہیں، یہ مشکل کام اپنے ملک اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کا دوسرا مرحلہ۔ مظفر آباد ڈویژن میں تمام 21 امیدوار کامیاب، امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مظفر آباد ڈویژن کے 9 اور مہاجر نشستوں پر 12 امیدوار نوٹیفائی۔ مسلم لیگ نون نے 15 اور پیپلز پارٹی نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ انتخابات کا تیسرا مرحلہ پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو شیڈول ہے۔